نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگوں، انسان دنیا کے اندر دو قسم کی محنت کرتا ہے. ایک تو محنت کرتا ہے چیزوں کے اوپر، ایک محنت کرتا ہے اپنی ذات پر. چیز کے اوپر محنت تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دکان پر بھی محنت کرتے ہیں، کسی طرح دکان تیزی کے ساتھ چلتی رہے. کبھی آدمی کھیتی باڑی پر محنت کرتا ہے کہ کھیتی اچھی سے اچھی فصل تیار کرے. کبھی انسان محنت کرتا ہے اپنے کاروبار کے اوپر کہ کاروبار کے اندر کبھی اس کو نقصان نہ ہو. اور کبھی انسان چیزوں کو بنانے میں بھی محنت کرتا ہے کہ چیز اچھی سے اچھی بنے، کوئی بھی آدمی اس کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہ بتائے. یہ ایک محنت ہو رہی ہے. ایک محنت تو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے، عبادت کی لائن سے ہو، چاہے اخلاق سے ہو، چاہے معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے آپ پر محنت کرتا ہے. قیامت کے دن دونوں قسم کے لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. ایک تو دنیا کی چیزوں پر محنت کرنے والے اور ان کو سنوارنے والے، اور ایک تو اپنی ذات پر محنت کرنے والے. جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مراتب عطا کیے اور اعلیٰ جنتوں کا مالک بنایا اور جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کا مالک بنایا، تو وہاں پر یہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم اپنی ذات کے لیے بھی کچھ وقت فارغ کرتے اور ہماری طرف توجہ دیتے. کم سے کم ہم اپنی طرف، اپنے بال بچوں کی طرف، اپنی لڑکیوں کی طرف کچھ توجہ دیتے اور توجہ دے کر کے ان کو بھی دینداری کی طرف مائل کرتے. لیکن وہ وقت چلا گیا، ہاتھ سے نکل گیا. اب وہاں اثر الندامۃ لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتاوے کو چھپائیں گے. آدمی کبھی پچھتاتا ہے تو چھپاتا ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم کہہ رہے تھے، مانتا نہیں تھا، اب پچھتانے کا وقت آئے. اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے کہ ہمیں اس پر کوئی رنج غم نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں. لیکن جہنم کا پچھتاوا اور آخرت کا پچھتاوا وہ ہوگا کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. تو یہ دو قسم کی محنت. ابھی اس وقت ہم نے نماز پڑھی ہے، اپنے لیے محنت ہے. عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سعد بن بکر، بڑا مشہور قبیلہ. اس کے تیر انداز بھی بڑے خطرناک تھے. ان میں جو معزز شخص تھا، عزت دار، ان کا نام تھا زمام بن ثعلبہ، بڑا عزت دار آدمی. قبیلہ بنو سعد نے اپنے پورے قبیلے کی طرف سے ان کو نمائندہ بنا کر اللہ کے حبیب کے پاس بھیجا. یہ بڑے طاقتور تھے. زمام بن ثعلبہ، ان کے ہائٹ بھی تھی، باڈی بھی تھی، ان کی بال بھی بہت بڑے بڑے تھے. یہ اپنے سر کے اندر 2 چوٹیاں رکھتے تھے، 2 چوٹی باندھتے تھے، اور چہرہ بھی رعبدار تھا ان کا. گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، اونٹ پر سوار ہوئے، ہمارے نبی کے پاس آئے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ مسجد نبوی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور اسی وقت اللہ کے حبیب مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا ایک لمبا آدمی، طاقتور آدمی، رعبدار چہرے والا، لمبے بالوں والا، بڑا پررعب دکھ رہا تھا. وہ اتر کر کے اس نے دوری اتاری، اپنے گلے میں دوری تھی، دوری اتاری. اس کے بعد اس نے اونٹ کی ٹانگوں کو باندھ دیا، اونٹ کے پیروں کو باندھ دیا. بڑے اطمینان کے ساتھ کام کر رہا تھا زمام بن ثعلبہ. ہمارے نبی مسجد کے اندر سے سب دیکھ رہے تھے. ابھی آپ نے پہچانا نہیں کہ یہ بنو سعد بن بکر کا آدمی ہے. آہستہ آہستہ اونٹ کو بٹھا کر کے یہ چادر تھی تو چادر تھیلے سے نکالے اور ڈالے اوپر، تو اور بھی زیادہ رعبدار لگنے لگی. ہمارے نبی کے مجلس میں آئے، دیکھا صحابہ ہیں. اس نے آپ کو نہیں پہچانا، آ کر کہنے لگا من ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب کون؟ آپ نے کہا میں. ابن عبد
عبد المطلب، میں اب ابن عبد المطلب ہوں۔ کہا انت محمد، کا نام انا محمد۔ تو کہا کہ آپ رسول ہو، انت رسول؟ پھر زمام بن ثعلبہ، تھوڑی آواز بھی پہاڑی تھی ان کی، وہ کہنے لگے کہ دیکھ محمد، میں تمہیں کچھ سختی سے سوال کروں گا لیکن برا مت لگانا، میرے لہجے کے اندر تھوڑی سختی محسوس ہوگی لیکن برا مت لگانا۔ میں سب سے پہلے تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس اللہ نے جو تیرا رب ہے، تجھ سے اگروں کا رب ہے اور تیرے بعد والوں کا رب ہے، کیا تجھ کو اس خدا نے ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں، انی رسول من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، الی الاسود والاحمر والی کافۃ للناس، تمام لوگوں کی طرف، عرب عجم کالے گورے سب کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا تیرے رب نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم لات، عزا، منات اور ہبل کو چھوڑ کر کے صرف ایک خدا کی عبادت کریں؟ تجھے حکم دیا ہے؟ کہا ہاں، مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت اس سرزمین پر صرف اسی کی ہوگی، اور اپنی بنائی ہوئی زمین کے اوپر وہ وہی پسند کرے گا کہ میرا نام میری زمین پر بلند رہے۔ اچھا، پھر وہ کہنے لگا زمام بن ثعلبہ، کیا تیرے رب نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ حکم دیا ہے تجھ کو؟ کہا ہاں، حکم دیا ہے کہ جو کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور پیدا کرے گا اور اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ پھر اس نے حج کا سوال کیا، زکوٰۃ کا سوال کیا۔ ابھی بیٹھا نہیں، اس نے اپنی چادر دوسری جگہ ڈالی اور اپنے بالوں کو درست کیا اور واپس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ کیا کہنے لگا کہ ابن عبد المطلب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیری اور میری اور مخلوق کی جان ہے، پہلے تو میں نے تیرے دین کو سمجھا، اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہا خدائے پاک کی قسم، جن باتوں کا تو نے حکم دیا، ان باتوں میں سے ایک بات کو میں نہ کم کروں گا نہ اس پر اضافہ کروں گا۔ رعب دار تھے، باروف آواز کے اندر واپس چلنے لگے، ہمارے نبی پیچھے دیکھنے لگے، کوئی بات ہی نہیں کیا، اسلام کے بارے میں پوچھ کر جا رہا ہے۔ جب وہ واپس مڑے تو چوٹیاں نظر آئی۔ آپ نے صحابہ سے کہا یہ چوٹیوں والا جو کہہ رہا ہے اگر اس پر کاربند رہا تو سمجھ لو کہ اس نے سستے میں جنت کا سودا کر لیا، اس لیے کہ یہ جن احکام کو لے کر جا رہا ہے اور ان احکام کا اگر پابند رہے گا تو اپنے قبیلے اور اپنی قوم کو شرک اور کفر سے نکالے گا اور ایک اللہ کی طرف یہ لائے گا اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ وہ تو بیٹھ گئے، اونٹ کی رسیاں کھولی اور اونٹ پر بیٹھ کر سوار ہو گئے، چلے بنو سعد بن بکر میں گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بہت بڑا مجمع تھا، عورتیں، مرد، بڑے بوڑھے، بچے سب باہر آ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے سردار آئے، شور ہو گیا، کہاں کیا لے کر آئے مدینے سے، کہاں ستیہ ناس ہو تمہارے لات، ہبل، منات اور عزا کا۔ تو کچھ کیا کہنے لگے بڑے بوڑھے، ایسا مت بولو ورنہ تمہارا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ وہ نبیوں کو بھی ایسا کہتے تھے کہ دیکھو ان کی برائی زیادہ مت کرو ورنہ پچھتاؤ گے، ان کی برائی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، جس کسی نے برائی کی وہ مارا گیا، ایسا کہتے تھے۔ تو ان کی قدیم عادت کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایسا مت بولو، لات، عزا، منات، ان کے حکمرانی تو سمندروں پر ہے، ان کے حکمرانی زمین پر ہے، ان کے حکمرانی آسمانوں پر ہے، اور ان کے قبضے قدرت میں بارش ہیں، ان کے قبضے میں جانور ہیں۔ تو انہوں نے کہا ستیہ ناس ہو ان کا،
کہ یہ لوگ نہ تمہارا کچھ فائدہ کر سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے. میں ایک ایسے رسول کی طرف سے آیا ہوں جنہوں نے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا. میرے بھائیوں, اس آدمی نے اپنی ذات پر محنت کر لی, اپنے قبیلے پر محنت کر لی. شام کا وقت تھا, عصر کے بعد کا وقت, مغرب سے پہلے پورے قبیلے میں نہ کوئی ایسا مرد تھا نہ کوئی ایسی عورت جو ایمان نہ لائی ہو. پورا قبیلہ ایمان میں داخل ہو گیا. یہ اپنی ذات پر محنت. قیامت کے دن ہر قسم کے لوگ ہوں گے, الگ الگ محنتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے, الگ الگ محنتوں کے ساتھ. کامیاب وہ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا کچھ خیال کر لیا, اپنے بچوں کا خیال کر لیا. ہم ضرور یہ خیال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا, خرچے پانی کا کیا حال ہوگا. یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. لیکن جس نے اپنے بال بچوں اور اپنی بیوی اولاد کے لیے دین کا, اگر اس نے دین کی فکر کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ان لوگوں میں شامل کرے گا جنہوں نے اپنی ذات پر محنت کی. قرآن کی ایک آیت علماء حفاظ جانتے ہیں, سورہ نجم کے اندر اللہ نے جب نازل فرمائی افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون, پرشنات چین ہے, سوال ہے, کیا تم لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ تو جیسے ہی قرآن کی آیت اتری اصحاب صفہ زارو قطار رونے لگے, تانے مار کر رونے لگے. راوی ابو ہریرہ ہے, ابو ہریرہ کو طالب علم ہے اصحاب صفہ میں سے. اتنی آواز بلند ہو گئی, اتنی آواز بلند ہو گئی کہ ان کا رونا سن کر کے ہمارے نبی بھی زارو قطار رونے لگے. صحابہ آپ کے پاس پھرنا, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا وہ رو رہے ہیں اس لیے میں رو رہا ہوں. وہ کیوں رو رہے ہیں پتا نہیں, وہ رو رہے ہیں اس لیے میں رو رہا ہوں. پھر حضرت عمر صدیق اکبر جب دیکھا کہ آپ تو بہت زیادہ رو رہے ہیں, باہر گئے, ابو ہریرہ سے پوچھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت پر ہم رو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون, کیا اس امر دین سے تم تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو؟ اس آیت کے اوپر پورا صحابہ کا مجمع ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آنسو ہیں جو اللہ کی عظمت اور اللہ کے قرآن کے خاطر نکلے ہیں. ان آنسوؤں سے اللہ جنت کو آسان کر دے گا, جنت کا راستہ اللہ آسان کر دے گا. یہ جنت کمانے کے اعمال ہیں جو آپ کو جنت کے تذکرہ سے پہلے چند باتیں تمہیدی بتائی جاتی ہیں. یہ اعمال ہیں الگ الگ جو انسان کو جنت کے لیے اس کا راستہ آسان کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہے ہرول, یقال لہ الہرول, اس کو ہرول کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا جنتی جب سامنے بیٹھے ہوں گے تکیہ لگا کر مسیحیوں پر اور عالی شان گدے ہوں گے, ان کے بدن کے اوپر بہترین کپڑے ہوں گے, کس کے؟ استبرق, استبرق, موٹے ریشم, پتلے ریشم اور گرین کلر کے بڑے بہترین نظر آئیں گے. سفید چہرے اور گلابی بدن, اور اس بدن کے اوپر گرین ریشم جب سجے گا تو عظمت اس کی عجیب و غریب ہو جائے گی. اس طرح وہ بیٹھے ہوں گے اور وہ خوشیوں کے اندر کہیں گے آج تو کوئی گانا سنیں, کوئی گانا سننا چاہیے. فرشتہ کیا کہے گا؟ جاؤ نہر ہرول پر جاؤ. نہر ہرول کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا بڑی خوبصورت نہر ہے, ایک دم سیدھی, اس میں جو ریت ہے ریت چمکیلی ریت جو موتی ہیں, اور اس کے دونوں کناروں پر بڑے خوبصورت درخت لمبے اور اونچے, ان کے پتے بھی بہت بڑے بڑے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب جنتی وہ چاہیں گے کہ ہم کچھ گانا سنیں, لیکن ان کانوں کے لیے جن کانوں کے اندر آج گائن کی آواز اور میوزک اور طبلے اور ڈھول کی آواز نہ پڑی ہو, ان کانوں کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کان جنت کے نغمے سنیں گے. اب
ہو جائیں گے جنت کے اوپر ہرول نہر پر. فرشتے کہیں گے چلو تم چلتے رہو. آواز آئے گی, ایک ہوا آئے گی, اللہ کے حبیب نے فرمایا, اور اس ہوا کے ذریعے وہ پتے آپس میں ایسے ٹکرائیں گے کہ جس کی میٹھی اور سریلی آواز میں مدہوش ہو جائیں گے, فریش ہو جائیں گے. لوگ دنیا کے اندر جب الجھن میں آتے ہیں, الجھن میں تو بیڑی والا 2-3 بنڈل پورے کر دیتا ہے, وہ پورا کر دیتا ہے. سگریٹ والا ہو وہ 1-2 بنڈل پورے کر دیتا ہے. پان والا ہو تو وہ 1 جا رہا ہے, 2 جا رہا ہے, پتہ نہیں ہوتا, 3 ساتھ میں چبا دیتا ہے. جس کو جو عادت ہوتی ہے اسی عادت کے مطابق اپنے ٹینشن کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے. یہ دنیا ہے, یہاں تو سب ہوگا, رنج, غم, آفات, مصیبت, پریشانیاں, بیماریاں, سب کچھ. اگر دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال آدمی بھی ہیں تو اس کے دروازے پر بیماری تو دستک دینے والی ہے, اور وہ بیماری سے ڈرنے والا ہے. بیماری کی وجہ سے وہ موت کے آغوش میں جانے والا ہے. بڑھاپا اس کے سر پر سوار ہونے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جنت میں کوئی رنج غم نہیں. وہاں نہیں کہ بھائی ٹینشن آ گیا تو چلو تھوڑے فریش ہو جائے. جنت کے اندر ایسی بات نہیں. وہاں صرف عیش ہے, عیش پرستی. وہ عیش پرستی کے لیے کہیں گے کہ لاؤ نے ہم جا کر کے کچھ سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین نغمہ سنائے گا. ہرول, آپ نے سنا نہیں ہوگا اس نہر کا نام. اس کے پڑوس کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ. بیدخ نہر. انسان کبھی اگتے ہیں, انسان درخت پر اگتے ہیں, اللہ کا نظام تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ وہ تو میاں بیوی سے ان کو وجود بخشتا ہے. اس بیدخ نہر کے اوپر لڑکیاں اگتی ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا لڑکیاں اگتی ہیں. جن نوجوانوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی, اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ بیدخ پر چلیں گے اور جس درخت سے چاہیں گے وہاں سے بہترین پھول کو توڑ لیں گے. سنا آپ نے, آج نوجوان اپنے شوق الگ الگ قسم کے پیش کرتے ہیں. ان کے شوق اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جو حرام کے درجے میں ہوتے ہیں. ابھی تو ایک ایسا کریز چلا ہے, جیسے ابھی پرچے کے اندر دیکھا کہ ہمارے نوجوانوں میں اب ایسی بائکیں آئی ہیں کہ وہ ایک محلے کے اندر چلتی ہیں, پورا محلہ گونجتا ہے. بس یہاں جوانی پوری ہو گئی. شرم ہے, شرم, شرم آتی ہے ایسی جوانی پر کہ دنیا کس رخ میں جا رہی ہے اور تم ریورس گیئر میں جا رہے ہو. یہ ریورس گیئر ہے, یہ آگے سپیڈ سے گاڑی نہیں بڑھ رہی, یہ گاڑی کو تم ریورس میں لا رہے ہو. یہ جہالت کے دور کی طرف تم جا رہے ہو. اور بڑے فخر کے ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں راستوں پر. یاد رکھو, ایک بچہ بھی اگر سویا ہوا اٹھ گیا آپ کی گاڑی کی آواز کی وجہ سے اور آپ کی بکواس کی وجہ سے, حرام ہے حرام. اذا المسلم حرام, مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. لوگ حرام کا یہ سمجھتے ہیں کہ چوری کر لے حرام, زنا کیا حرام. اس کو تو کوئی حرام ہی نہیں سمجھتا. اپنے موج مستیوں کو پورا کرنے کے لیے اور ادھر ادھر کی کمائیوں کو ادھر ادھر لگانے کے لیے جو مرضی میں آیا کر لے, کوئی زندگی ہے اور یہ زندگی کا کوئی طریقہ ہے. اس سے میرے بھائیو احتیاط کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے. یہاں کے نوجوان تو پھر بھی اخلاق والے ہیں. باقی اکثر جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ بس وہ اپنی موج مستی کے اندر جاتے ہیں, کوئی پڑی نہیں. دنیا اور آخرت کی تو پڑی ہی نہیں, دنیا کی بھی ان کو پڑی نہیں. چونکہ باپ کمائے ہیں, باپ کی طرف سے آیا ہوا ہے, تو کیا کریں گے, پھر دھواں ہی نکلے گا. پیٹرول ڈالیں گے اور دھواں نکالیں گے, اس لیے کہ وہ مفت میں آیا ہوا ہے. بہرحال اللہ کے حبیب نے فرمایا ان نوجوانوں کے حق میں, نوجوانوں کی خالی بات نہیں ہے, سب کی بات ہے, جس نے اپنی جوانی کو تقوی کے ساتھ گزار دیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا, مضبوط روایتیں کہ بیدخ اس نہر کے اطراف میں جو درخت لگے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی حوروں کے ساتھ ان کا نکاح کرے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت کے
اندر ایک حور بنائی جس کا نام ہے لیبا. ایک ہے آئینہ، وہ تو الگ ہے، ایک ہے لیبا. یہ لعاب سے ہے، لعاب ہوتا ہے دھوپ، اس سے ہے لیبا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اپنا تھوڑا سا لعاب اگر 7 سمندر کھاری ہیں، پوری دنیا کے سمندر کھاری ہیں، اگر ان سمندروں کے اندر صرف ایک مرتبہ تھوک دے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سارے کھارے سمندر میٹھے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ لیبا اس کے خوبصورتی کو دیکھ کر کے جنت کے پورے خود رشک کرتی ہیں اور اس کے حسن کے اوپر خود فریفتہ ہیں. اللہ تعالیٰ یہ عظیم نعمت عطا کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور اپنی ذات پر محنت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے. اور دیکھو میرے بھائیو، آپ جیسے دیکھتے ہو کہ یہاں اپنی ایک پرانی بلڈنگ ہے، اس میں بہت سے حصے بارش کے پانی کی وجہ سے جرجریت ہو گئے ہیں. اب اس کے پھوپڑے بھی نکلتے ہیں، اب جیسے تھوڑا بھی ٹھوکتے ہیں تو نکلتے ہیں. ابھی تو اتنا باہر آپ دیکھو پورا پٹا نکل گیا، ادھر بھی نکلا ہے. ابھی تو اور ٹھوکیں گے، ابھی پتہ نہیں کتنا نکلتا ہے، وہ اور دیکھیں گے. تو لگتا تو ایسا ہی ہے کہ شاید زیادہ ٹھوکیں گے تو پورا ہی اوپر ان کو شاید سلیب مارنا پڑے، ایسا لگ رہا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ رمضان اور اس کے بعد تو لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، اس میں ہماری مسجد کا کوئی ایسا خاص چندے کا کام نہیں ہوا تھا. یہ تو کسی طرح کھینچ کر کے رجب تک آئے ہیں. لائٹ بل وغیرہ میں ابھی بھی شعبان اور رمضان تک پہنچنا ہے. اس لیے ہمارے مسجد کے پاس اتنا بیلنس نہیں کہ مسجد کے دوسرے خرچوں کے ساتھ وہ خرچہ کو بھی پہنچ سکے. اس لیے جب بھی بڑا کوئی بھی خرچہ آیا ویسے ہی آپ ہی نے پورا کیا ہے، کسی مسجد میں نہیں گئے. اسی مسجد سے کوئی بھی بڑا سے بڑا خرچہ ہے، چاہے اوپر شیڈ کا خرچہ ہو کہ جو بھی ہو، الحمدللہ یہیں سے پورا ہوا ہے. اس لیے تقریباً ہو سکتا ہے کہ 20,000 تک بھی یہ کام جاوے. اس لیے ہماری خود کی مسجد ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہم تمام کے لیے ضروری ہے. حفاظت کریں گے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد کا چھوٹا موٹا جو بھی تم کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن حوروں کے ساتھ جو نکاح ہوگا اس کو بطور مہر ادا کرے گا. تو خاص کر اپنے مرحومین کی طرف سے اور اپنی طرف سے جتنی بھی ہو سکے یہاں لکھوا دو اور بعد میں جو وہاں پر بیٹھے وہاں بھی مدد کریں. اس کو سیمنٹ کی ہو تو سیمنٹ دے دینا. اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کا دینا قبول فرمائے. محنت کی کمائی ہے اور اچھی جگہ پر لگے گی. جب تک یہ چیز آپ کی یہاں مسجد پر لگی رہے گی انشاءاللہ آپ کے ثواب کا میٹر چلتا رہے گا. چھوٹی بھی چیز کی حفاظت کرنا مسجد کی بہت بڑا اجر عظیم ہے. جہاں تک
دنیا کے اندر رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے روزی کو کھینچے گا اس کی برکت سے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ہم کو حساب عطا کرے گا۔ جو حضرات یہاں پر لکھوا سکے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں وہاں پر ہمارے بچے بیٹھے تو اپنے وسعت کے مطابق جو بھی ہو، اور ہمارے مرحوم مظلومین کا بھی ہیں تو ان کا بھی خیال رکھیں۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع جوارك ويا رب لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا محرومين یا اکرم الاکرمین ویا اجود الاجودین۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے در پر ہیں، مولا ہم نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں، پھیلائے ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں۔ تو نے ہم کو فقیر کہا، بے شک ہم فقیر ہیں۔ تو نے اپنے آپ کو مالدار کہا، یقیناً تو مالدار ہیں۔ تو نے اپنے حق میں فرمایا کہ انتم الفقراء الی اللہ، میرے بندو تم محتاج ہو اللہ کے، میرے بندو تم فقیر ہو اللہ کے۔ اور تو نے اپنے حق میں فرمایا الغنی الحمید، قابل تعریف، تعریفوں والا مالدار ہے۔ مولا کریم ہمیں صرف تیرا ہی محتاج بنا، مولا کسی کا محتاج نہ بنا۔ مولا دنیاوی الجھنوں اور آفات اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کے اندر ہم کو امن اور چین والی زندگی نصیب فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم اس تیری بارگاہ کے لیے اور تیرے دربار کے لیے، تیری مسجد کے لیے جو بھی تیرے بندے تجھے راضی کرنے کے لیے خدمت کریں، مولا ان کی خدمت کو قبول فرما، ان کے دینے کو قبول فرما، اس کے بدلے انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین روزی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، جنت الفردوس کے اندر اس کام کے بدلے اعلیٰ سے اعلیٰ محل عطا فرما۔ مولا مسجد تیرا گھر ہے، تو نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں میری، بے شک مسجدیں تیری ہیں اور تیرا ہی حق ہے، تیری حکومت ہے۔ مولا ہم تو صرف اس میں عبادت کرتے ہیں، باقی مولا سلطنت اور کبریائی تیری ہیں۔ مولا جن بندوں نے، تیرے نیک بندوں نے آج اپنی پسینے کی کمائی تیری مسجد کی خدمت کے لیے بھی مولا اس کو قبول فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ خیر کی لائن سے تیرے حبیب نے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما۔ جن مصیبتوں سے تیرے پیارے حبیب نے اپنی امت کے لیے پناہ مانگی، اس سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا